بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم زنا جیسے موضوع پر گفتگو کریں گے جو انسانی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے، ایک ایسا گناہ جس نے کئی معاشروں کو برباد کیا، کئی سلطنتوں کو زمین بوس کیا اور کئی خاندانوں کو اجاڑ کر رکھ دیا۔ مگر کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زنا کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ کیا یہ ہمیشہ سے انسانی فطرت میں شامل تھا یا کسی خاص واقعے نے اسے جنم دیا؟ یہ کہانی صرف گناہ کی ابتدا کی نہیں بلکہ اس کے اثرات، اس کی ہولناکی اور اس سے بچنے کی ضرورت پر ایک چشم کشا حقیقت بھی ہے۔ تو آئیں تاریخ کے اوراق پلٹتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ زنا کا پہلا قدم کب، کیسے اور کہاں رکھا گیا۔ ناظرین کرام، جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا گیا تو ان کی اولاد زمین پر پھیلنے لگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اصول مقرر کیا کہ ایک ساتھ پیدا ہونے والے جڑواں بہن بھائی آپس میں شادی نہیں کر سکتے، بلکہ دوسری پیدائش کے جڑواں سے شادی ہوگی۔ مگر قابیل، جو کہ حابیل کا بھائی تھا، اس اصول سے اختلاف کرنے لگا۔ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا جو زیادہ خوبصورت تھی۔ یہ معاملہ اتنا بڑھا کہ قابیل نے حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ قتل انسانی تاریخ کا پہلا قتل تھا اور اس کی جڑ ایک ناجائز تعلق کی خواہش تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جب انسان نے اپنی خواہشات کے ہاتھوں اصولوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ ایک روایت کے مطابق سب سے پہلا شخص جس نے زنا کیا وہ قابیل کی نسل سے تھا۔ قابیل، جس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تھا، نافرمانی اور بدکاری کی راہ پر چل پڑا۔ اس کی اولاد میں بدکاری کا رجحان زیادہ پایا جانے لگا۔ اس دور میں انسان دو الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے: حضرت شیش علیہ السلام کی نسل جو نیکی اور پرہیزگاری پر قائم رہی، اور قابیل کی نسل جو بغاوت اور شیطانی وسوسوں کی طرف مائل ہو گئی۔ دوستو، روایات میں براہ راست کسی ایک شخص یا عورت کا نام نہیں ملتا، لیکن تاریخی تجزیے کے مطابق قابیل کی نسل میں ایک ایسا شخص تھا جس نے سب سے پہلے کسی عورت کو اپنی طرف راغب کر کے ناجائز تعلق قائم کیا۔ ایک اور روایت کے مطابق شیطان نے انسانوں کو زنا کی طرف مائل کرنے کے لیے ایک اور چال چلی۔ اس نے سب سے پہلے انسانوں کو موسیقی اور ناچ گانے کی تعلیم دی۔ کہا جاتا ہے کہ قابیل کی نسل کے لوگ زیادہ تر پہاڑوں سے نیچے وادیوں میں بستے تھے۔ وہ موسیقی، ناچ گانے اور بے حیائی کے عادی بن چکے تھے۔ ان میں مرد و عورت کا آزادانہ میل جول عام تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مرد و عورت کا آزادانہ میل جول شروع ہوا اور یہی آزادی آہستہ آہستہ زنا میں بدل گئی۔ ناظرین کرام، آئیں جانتے ہیں کہ قدیم اقوام میں زنا کا پھیلاؤ کیسے ہوا۔ تاریخ میں ایسی کئی قومیں گزری ہیں جو زنا میں حد سے گزر گئیں اور پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں۔ قوم لوط اس کی سب سے بڑی مثال ہے، جس کے مرد عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے ساتھ بدفعلی میں مشغول ہو گئے تھے۔ ان پر اللہ کا ایسا عذاب آیا کہ زمین الٹ دی گئی اور ان کی بستیاں نیست و نابود ہو گئیں۔ اسی طرح مصر کی تہذیب کی بات کریں تو مصر کی قدیم تہذیب میں زنا کا ایک الگ ہی منظر تھا۔ بادشاہوں کے حرم میں سینکڑوں عورتیں ہوتی تھیں اور غلاموں سے بھی بے حیائی کے کام لیے جاتے تھے۔ مصر کے جادوگر شیطانی عملیات کے ذریعے لوگوں کو زنا کی طرف مائل کرتے تھے، اور یوں یہ برائی ایک عام رسم کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ جبکہ یونانی اور رومی تہذیبوں میں زنا کو ایک فن اور عیاشی کے طور پر دیکھا جاتا تھا۔ ان کی عبادت گاہوں میں زنا کو مذہبی رسم سمجھا جاتا تھا۔ عورتوں کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ دیوتاؤں کی خوشنودی کے لیے اپنے جسموں کو پیش کریں۔ اگرچہ دیگر مذاہب میں بھی زنا کی ممانعت تھی، لیکن عملی طور پر لوگ اس برائی میں مبتلا تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے زنا کے خلاف انتہائی سخت احکامات دیے تاکہ معاشرہ پاکیزہ رہے۔ ناظرین کرام، آج زنا ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے۔ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، فحش فلمیں اور آزاد خیالی کے نام پر بے حیائی کو عام کر دیا گیا ہے۔ آج لوگ جسم فروشی کو ایک صنعت کے طور پر دیکھتے ہیں اور فلموں میں زنا کو ایک محبت کے روپ میں دکھایا جاتا ہے۔ دوستو، یہ کہانی محض ایک تاریخی قصہ نہیں بلکہ ایک وارننگ ہے۔ زنا کا انجام ہمیشہ تباہی اور بربادی ہی رہا ہے۔ یہ برائی جس معاشرے میں جڑ پکڑتی ہے وہاں بے راہ روی، بیماریوں اور خاندانی نظام کی تباہی آتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں، اپنی نسلوں اور اپنے معاشرے کو اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ داستان دلچسپ اور معلوماتی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اللہ کریم ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔